میں آپ کو ریئلسٹکلی بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ چیز فیل ہو رہی ہے آج کل وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ، افطاری آ جاتی ہے، لیکن خواتین جو ہیں وہ اصل میں ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں. ابھی تو اس طرح سے گرمی نہیں ہے آل دو، لیکن پھر بھی دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان دا کچن. اور میرے خیال سے اس میں ہماری ڈیمانڈس بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں. اگر وہ ڈیمانڈس بھی ہم ختم کر دیں، اسپیشلی ڈائٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی، جو فرائڈ آئٹمز ہیں انہیں میں سارا وقت لگتا ہے. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے مومنٹس اتنے ویلیوبل اور پریشیس ہیں کہ ہسبینڈس کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنی وائفس کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم ٹائم کچن میں گزاریں اور ایسی ڈش بنائیں جس میں کم سے کم ٹائم لگے، ہاف این آور 45 منٹس میکس. ایسی کھانے، ایسی لیوش جو چیز آل دو حلال ہے، ہم نہیں کہہ رہے حرام ہے، بٹ یہ ہے کہ تاکہ وہ بھی اپنا ٹائم عبادات میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں، اس میں گزار سکیں، کیونکہ رمضان از فلائنگ لائک کریزی یار. ابھی 13 روزے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا یار. اور جس نے ابھی تک اپنی لائف کو یعنی ریویمپ نہیں کیا یار اپنے یعنی سبحان اللہ یار، ہمارے دل میں ابھی تک وہی حسد، بغض اور وہ سب عداوتیں ہیں، اور رمضان 1/3 گزر چکا ہے. یار بڑا ڈر لگتا ہے پتہ کہ اگر آپ کو نا آدھا رمضان آلموسٹ جب گزرنے والا ہو نا، اور آپ کو لگ رہا ہو میری رمضان سے پہلے میں جیسا تھا اگر ابھی تک میں ویسا ہی ہوں نا، تو بڑا خوف آتا ہے. اسپیشلی دل کے حالات بھی اور روٹین میں بھی چیزوں میں. اگر نمازوں کا خشوع بہت سگنیفیکنٹلی نہیں بڑھا، آپ کی عبادات کی وہ بہت زیادہ نہیں آ رہی نا، یا you have not started loving standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala yet, and you have not started loving reading Quran, that you craving for Quran yet. اور رمضان 13-15 روزے گزر چکے ہیں، اینڈ اسپیشلی آپ وائفس کو بھی ابھی تک آپ کی یہ ڈیمانڈس ہیں کہ یار آئی نیڈ پکوڑے اینڈ سموسے اینڈ گرم گرم وہ سب کچھ. یار رمضان از دا منتھ ویئر یو اسٹاپ ایوری تھنگ. اٹس ناٹ یو کین کریک اپ ان دا 11 months آف دا ایئر، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے کر لو، بٹ ناٹ رمضان یار. یہ لیتھارجی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ مطلب یو سیڈ نا کہ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس ویکنیس آتی تو ہے آپ کی، آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہو تو اوپر سے روٹین بھی آپ کی اوپر نیچے ہو رہی ہے، رات والی سلیپ آپ کی نہیں ہو رہی، تو وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ کہ ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ انرجی؟ وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اگر رات کو نہ سوئے ہوئے ہیں اور صبح سرپرائز ہمیں کزنز ہمارے جو بیسٹ ہمارے فرینڈز ہیں ہمارے گھر پہ آ جائیں کہیں یار، لیکن وہ روز آ رہے ہیں نا. نہیں ایکچولی نہیں، مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا برو، مثال کے طور پہ وین یو اسٹارٹ لونگ سم تھنگ نا، یعنی میں کہتا ہوں کہ اپنے قیام کے ایکسپیرئنس کو اتنا مزے کا بنائیں، یعنی ریڈ قرآن اور سمجھ کے دیٹ یو کریو فار اٹ کہ یار مجھے کل رات بہت مزہ آیا تھا اور میں نے آج دوبارہ اس کو پانا ہے. نہیں برو، مثال کے طور پہ نا ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے دیکھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر ہمیں ایک بینک بتا دے کہ یار ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، 1 گھنٹے کے لیے آپ بینک میں آ جائیں، دا لوکر از اوپن، آپ نے جو لینا ہے جو چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، کوئی آپ کو اسٹاپ نہیں کرے گا. اب وہ جو 1 گھنٹے کا جو ٹائم فریم ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس دوران وہ موبائل بھی اٹھا کے کال اٹینڈ کرے گا، یا ماں کی کال اٹینڈ کرے یا باپ کی کال، یا اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ کھانا پہلے کھائے گا، یا اس کو اپنی بھوک کو روک کے پہلے جو ہے وہ جو ہے ظاہری بات ہے اس کو خیر چاہیے، اس کو مال چاہیے، چھوڑ دے گا، اپنی نیند چھوڑ دے گا، کمپرومائز کر دے گا. اب دیکھیں یہ کیا ہے، ثمن قلیلہ ہے نا برو. آپ جتنا مرضی اس کو ایکوائر کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے کچھ لے کے نہیں جانا ساتھ میں. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ رمضان، 1 مہینہ ہے، اگر اس کا ہم بینیفٹ نہیں اٹھاتے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا، تو پھر وہی بتاتے ہیں کہ مردوں پہ رسپانسبلٹی ہے بہت زیادہ کہ اپنی وائفز کو یہ اتنی ڈیمانڈز نہ دیں. وہ 6 ڈشز سامنے ہوتی ہیں اور والعیاذ باللہ اگر نمک کم ہو جائے اس میں، یعنی یہ میں رمضان ہے ہمارا. یار ایون میں کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈز ہیں نا، ان کا ایڈیشنل کام یہ ہے کہ جنرلی اوور آل صرف کھانے کے علاوہ باقی بھی ڈیمانڈز نہ کم ہونی چاہیے، کہ گھر ہر وقت ٹپ ٹاپ ہونا، بچوں سے ان فیکٹ ہیلپ آؤٹ کریں. یو نو وین یو ہیو ٹائم، بچوں کو آپ اسپیشلی وین شی از ڈوئنگ سم تھنگ، اگر ان کو اپنی عبادت کے لیے ٹائم چاہیے، آپ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے کریں. انہوں نے کسی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، ادھر پک اینڈ ڈراپ دیں. ایکچولی تو ریلیشن شپ از آل اباؤٹ دس، ہاؤ یو compliment each other. You know, when the thing is that the problem is we as men، ہم نا ہر شخص اپنے حساب سے نا جو اس کے مطلب کا اسلام ہوتا ہے نا، وہ بڑے دھڑلے سے اس طرح کی آیات یا نریشنز کوٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جی عموماً جو مرد ہیں، ہسبینڈز ہیں، وہ کہتے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم حکام ہیں یا حاکم ہیں. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یو آر دا کیئر ٹیکر آف دی ہاؤس، رائٹ. اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، جب آپ اگر لیڈر بنا دیے گئے ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کتنی زیادہ آ جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ.
اب آپ کی جب پریفرنس ہی یہ نہیں ہے, آپ نے اپنی خواتین کو کچن میں لگایا ہوا ہے, دین کی طرف نہ خود راغب ہیں اور نہ ہی گھر کی عورتیں ہیں, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ جیسے ہم ابھی حلال حرام کی بات نہیں کر رہے, یہ میں کلیئر کر دوں, حلال ہے گھر کو ٹپ ٹاپ رکھنا, اور حلال ہے سامنے کافی ساری ڈشز ہوں اور سب کچھ, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو شخص آخرت فوکسڈ ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ منیمم لگژریز کا محتاج ہو, اور وائف کو بھی کہا یار آپ بھی آخرت کے لیے کام کرو, اسپیشلی میں بھی آخرت کے لیے کام کروں, اسپیشلی ان دس منتھ, جس میں میں کہہ رہا ہوں اس منتھ میں نا آپ کی جو روٹین کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اگر اس میں بھی تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جائے اور آپ اس کی جگہ اس ٹائم کو بچا کر کس طرح عبادات میں یا قرآن میں زیادہ ٹائم گزار لینا, دیٹس وے مور امپورٹنٹ. مطلب روٹین کی چیز میں تبھی ہم نے کہا نا کہ اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ ہے, مطلب یہ روٹین نہ ہو کہ اچھا گھر ہر وقت ہی خراب پڑا ہوا, لیکن یہ کہ ہاں رمضان میں اگر تھوڑا بہت ہو رہا ہے آپ ہیلپ آؤٹ زیادہ کرا دیں, تھوڑا سا آپ اپنا ٹائم مرد جو ہے وہ کر لیں, اور وائف کو بھی جو ہے نا رمضان دیکھیں فیملی جو ہے نا ہسبینڈ اور وائف بچوں نے مل کے بچوں کی تربیت نا دونوں نے کرنی ہے. بالکل. اگر ہسبینڈ جو ہیں وہ صرف اپنا سوچتے رہیں کہ یار میری تراویح ہو جائے, میری کام ہو جائے, میں کیونکہ جاب کرتا ہوں, میں پیسے کما رہا ہوں, تو بس اب اس کے علاوہ میں اب جو میرا دل کرے میں کروں, دیٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, اور بیکاز وہ جو بیچاری گھر میں لگی ہوئی ہے پورا دن بچوں کے ساتھ کچن میں گھر کی مینجمنٹ میں, اس کا تزکیہ کب ہوگا, اس کا ایمان کی رسپانسبلٹیز یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں کی, میلز کو فیمیلز کی اور فیمیلز کو میلز کی, دونوں کی ایون رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں, وہ مڈل گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ خاتون نے اپنے کام بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کام باہر کا بھی کرنا ہے. اچھا باہر کے کام سے کیا مراد ہے کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیڈس کو فلفل کرنا, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا, یہ گھر سے تھوڑا سا پرائمری رسپانسبلٹی سے ہٹ کے ہے, تو خیر پرائمری لیکن گھر سے تھوڑا سا باہر جا کے ایکسٹینڈ کر کے. مرد کے پارٹ پہ اس کا مین کام باہر جانا ہے, کمانا ہے, لیکن جب وہ گھر آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ گھر میں جو ہوم میکر والا جو پورا کمپارٹمنٹ ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس نے اپنی خاتون کا, اپنی وائف کا خیال بھی رکھنا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ دونوں نے مل کے کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں باہر کماتا ہوں, میں باہر جاتا ہوں, میں باہر کام کرتا ہوں, گھر کا سب کچھ آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ ہوم میکر ہو. تو یہ دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, اور پھر کچھ اوور لیپنگ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جن کا خیال سپورٹنگ بیہیویئر ہونا چاہیے مینلی جو ہے نا دونوں کا. اور حضرت عائشہ سے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کانا فی خدمت اہلہ ہی, وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں, حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے شولڈر پہ رسپانسبلٹی تھی. ٹھیک ہے, ایم ناٹ سینگ کہ آج کی بات یہ سسٹرس ہونے اور کہیں کہ آپ آج گھر آئیں گے تو آپ پوچھے بھی لگائیں گے اور روٹی خود پکائیں گے اور میرا موزہ, وہ تو ساری فلت ہے جو باتیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کے چلیں, اور اسپیشلی وائفس کو جو رول اور رسپانسبلٹی ہے جو اسلام نے ان کو دیا اور جو وہ نبھا رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. اور اسلام نے جو خواتین کو ایلیویٹ کیا, یار ویسے لیٹس ٹاک اباؤٹ, کیونکہ یہ سبجیکٹ نا اس بڑا کم بات کرتے ہیں لوگ نا, کہ اسلام نے خواتین کو کس طرح سے ہولسم بنایا اور ایلیویٹ کیا, اور وومن امپاورمنٹ اصل جو کرتا ہے وہ اسلام کرتا ہے. اور ہم دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا جو انڈین, یعنی ہم جب انڈیا سے آئے یہاں پہ, اور میں انڈیا ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیا سب یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہا. اس میں برو یہ تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہسبینڈ مر گیا, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے مرنے کے بعد دے برن دا باڈی رائٹ, اس پہ اس کی وائف کو بٹھا دیا جاتا تھا, ساتھ جلایا جاتا تھا. ہاں ساتھ جلا دیا جاتا تھا. شروع میں یہ والنٹیرلی ایک ایکٹ تھا, اور ان خواتین کو پریز وردی اور کریج کا نشان, اور یہ لائل اپنے ہسبینڈ سے, اور پھر یہ مینڈیٹری کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو ساتھی کا کانسیپٹ آپ گوگل کر لیں, ساتھی ٹریڈیشن ان انڈیا, جس میں وہ خاتون کو اوپر بٹھا کے جلا دیا جاتا, اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کو یہ چینج کیا گیا. سو یہ اسلام کے علاوہ یہ کلچرز ہیں, پری اسلامک بھی دیکھ لیں. برو اٹس ناٹ اونلی ہندو کلچر, اگر آپ گریک فلاسفیز, اینشنٹ گریک فلاسفیز دیکھ لیں, رومن فلاسفی دیکھ لیں, چائنیز فلاسفی دیکھ لیں, ان سب میں یعنی جو وومن ہے نا اس کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا. جیسے آپ نے بات کی نا پری اسلامک ایرا میں بھی یو نو وومن دی ور یوز ایز اے کموڈٹی. یہاں تک بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دو بندوں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا نا, اینڈ اف ون پرسن از ناٹ بینگ ایبل ٹو یو نو کلیئر دا ڈیٹ, وہ نہیں دے پا رہا, تو وہ اپنی خواتین دے دیتا تھا کہ یار آپ اس کو جو ہے جب تک unless and until I don't pay تو آپ غلام جو ہوتے تھے. اور برو جیوز بھی آج بھی جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں, جو مرد اٹھتا ہے صبح کہتا ہے کہ یعنی تھینک یو او مائی thy Lord for giving me a new day and thank you for not making me a woman. اور خاتون کہتی ہے thank you for giving me another day and I am pleased with what you have, یعنی میں آپ کی تقدیر پہ راضی ہوں, I am pleased with your decision.
ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے کانسیپٹ میں عورت ذات کو کیا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. اور ایون یہ برو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری یعنی شر کا باعث بنی, آدم کو پھسلانے والی بنی, جو غلطی کروانے والی بنی, اور ایو یعنی ایول جو ہے نا, ایو کا لٹرلی مطلب ایول نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے ان کے اس میں کہ انہوں نے پھسلوایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ادر ہینڈ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب تمام انبیاء کے سردار, ذرا سوچیں اس بات پہ. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع, یعنی کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پریشیس ہے, بڑی ویلیوبل ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ویلیوبل ہے. اور ان تمام ویلیوبل چیزوں میں سے جو سب سے ویلیوبل ہے نا, وہ ایک ورچوئس وومن ہے. اللہ اکبر. یعنی the greatest blessing that a person can have from all the valuables of this دنیا. اصل میں نا یہ اس چیز کو, اس حدیث کو اپریشیٹ کرنا, اس کی سینسٹیوٹی کو بڑا ضروری ہے. کیوں؟ یہ آج کے دور میں اللہ کی نے بات نہیں کی, یہ اللہ کی نے اس دور میں بات کی کہ جس میں خاتون کی نیوز سن کے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے سے. اور طریقہ کیا تھا کہ وہ ڈسگریسڈ فیل کرتا تھا, اور کچھ تو کیا کہتے تھے برتھ ہوتے ہی نا اپنے گھر میں ہی برو مٹی کے گھر تھے کھڈا کیا اور اس میں دفنا دیا, یا گھر کے بیک یارڈ میں دفنا دیا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کرتے تھے یار تھوڑا سا شاید ہم پیئر پریشر کو ٹیکل کر پائیں, شاید ہم لوگ کیا کہیں گے کو ٹیکل کر پائیں. اور برو وہ پھر اپنی بیٹی جو تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی 3-4 سال کی, تو رات کو باپ جا کے ایک کھڈا کھود کے آتا تھا مکہ کے سربربز میں. ٹھیک ہے. پورے عرب پینسولا میں, صرف مکہ میں نہیں تھا. اور بیٹی جو وہ ماں جو ہے صبح بیٹی کو تیار کرتی کہ بابا آج تمہیں کھلانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کو چوٹیاں بناتی, اس کو اچھے کپڑے پہناتی, بینگلس پہناتی, جیولری پہناتی, اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی بچی 3-4 سال کی کیوٹ سی کہ مجھے بابا لے جا رہے ہیں, آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں. بابا آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار نہ مینشن کیا کریں, بڑا سیریسلی میں تو سن کے نہ کچھ ہوتا ہے مجھے بھی برو. اور یعنی وہ ظالم باپ ہے برو, اس کا یہ نطفہ ہے, اس کا یہ بیٹی ہے. دس واز اے صحابی نا ٹیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل برو, کہ میں نے دور جاہلیت میں ایسے کیا تھا, اور ایسے کیا بھی تھا صحابہ نے, اور اللہ کی نے خود بھی یعنی وٹنس کیا کہ ایسے ہو رہا ہوتا تھا. اور وہ جا کے اس کو بٹھاتا تھا قبر میں, اور وہ اسے مٹی پھینکتا تھا. اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ بابا ہم کیا کر رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے, یہ کیا سرپرائز ہے. اور پھر وہ ظالم پھینکتا پھینکتا اس کے حالانکہ چست تک وہ مٹی آ جاتی ہے. اینڈ شی یوزڈ ٹو سفوکیٹ کہ بابا مجھے نکالیں یہاں سے. شی یوزڈ اسکریم اینڈ شاؤٹ. اور وہ ظالم باپ کے لوگ کیا کہیں گے, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ اس کو ڈالتا جاتا. اور پھر کیا جب بری ہو جاتی نا, وہ چیختی جاتی اور وہ ختم ہو جاتی, کہتا ہے آج میں عزت دار ہو گیا, آج میں کامیاب ہو گیا. اور برو یہ وہ دور ہے, اس میں اسلام کے شروع میں ہی قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. برو ایکچولی نا وی فیل ٹو ریئلائز. دیکھیں ابھی ہم اسلام کو تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا سا نا ان کو سائڈ پہ کر دیں, وی ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ عرب کلچر میں یعنی کیا تھا 1400 سال پہلے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی جو ہے ویلیو نہیں ہے. اور آل آف اے سڈن ایک شخص یعنی کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں. اور برو یہی سوسائٹی جہاں پہ کوئی نارمز نہیں ہیں, کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں, پوری دنیا نے دیکھا. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام ناؤ. اور یہ یعنی رول ماڈل بن جاتے ہیں پوری دنیا کے لیے. سو مچ سو وہ کیا چیز تھی کہ ان لوگوں کو اس چیز نے موٹیویٹ کر دیا. دے ور ہیپی ٹو لیو دیئر ہاؤسز, دے ور ہیپی ٹو لیو دیئر فیملی ممبرز, دے ور ہیپی ٹو لیو ایوری تھنگ. انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا کہ یار اس کو ہم نے اب ہاتھ سے جانے نہیں دینا. باقی زندگی جاتی ہے جائے, مال جاتا ہے جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. اینڈ لٹرلی دے یو نو دے پٹ اے ڈینٹ ان دا ہسٹری اگر اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اور اس میں یہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہر خاتون کو ایسے نہیں کیا جاتا تھا. یعنی دیر ور این ایبسولوٹ ایلیٹ مائنورٹی جو خواتین بچ جاتی تھیں اور ان کو ایسے نہیں دفنایا جاتا. جیسے وہ ہند کے بارے میں آتا ہے, ہند بنت عتبہ, ٹھیک ہے, کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا, اور ابو سفیان کی جو وائف تھیں, ٹھیک ہے, بعد میں آ کے مسلمان ہو گئیں. تو اور وہ عہد میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا عتبہ کی اولاد میں سے, اور ہمیں تو پلوز پہ واک کروایا گیا, یعنی ہم سافٹ اس پہ ہیں. سو دیر واز اے مائنورٹی, لیکن جنرلی جو تھا نا وہ یہ ٹرینڈ تھا کہ خواتین کو بالکل ذلیل کیا جاتا تھا. اسلام نے کیا تصور دیا یار, اللہ اکبر شیخ, میں تو کہتا ہوں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, اینڈ دے یوز ٹو فائٹ اگینسٹ ایچ ادر کہ میں اللہ کے نبی کے حکم کو مانوں. برو وہ رسول جب ان کی بیٹی داخل ہوتی ہے نا تو ایک یعنی بیٹھے ہوئے ہیں
اور وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, جاتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ پکڑتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں اور واپس لے کے آتے ہیں. اور وہ جو چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, یعنی وہ اس کو بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم یہاں بیٹھو اپنی جگہ پہ, اور میں ساتھ بیٹھتا ہوں. امیجن برو, پرائم منسٹر کوئی بھی ہے, عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے, وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اینڈ اینی بڈی انٹرز, اور وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے کہ یار اسٹاپ دا میٹنگ رائٹ ہیئر, وہ جاتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہے اپنے ساتھ, یا اپنی جگہ بٹھاتا ہے جو مین سیٹ ہے. وی وڈ بی تھنکنگ کہ یار یہ کون شخص ہے بھائی, اتنی رسپیکٹ دس. اور عمران خان کون ہے یا شہباز شریف کون ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اٹھ رہے ہیں, یہ برو مقام. آپ دیکھیں نا برو, اب اگر ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے نوازا. بیٹے دیے بھی لیکن وہ جلدی واپس لے لیے, بیٹیاں دی, اور رسول اللہ نے بار بار یعنی جو ہے یعنی اس چیز کی طرف رغبت دلائی, موٹیویشن دلوائی کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور اگر ان بیٹیوں کی وہ اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے اور پھر ان کی اچھی جگہ میں شادی کروا دیتا ہے, تو میں اور وہ قیامت کے دن جنہیں جنت میں جب جائیں گے تو وی ول بی لائک دس. انہوں نے جو ہے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا. صحابہ نے پوچھا کہ 2 بیٹیاں, ان کانت اثنتین یا رسول اللہ, اگر 2 بیٹیاں ہوں 3 نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اولو کانت اثنتین, اگر 2 بھی ہوں گی تب بھی یہی ہوگا. اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر 1 بیٹی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم کہتے کہ اگر واحدہ بھی ہوتی, 1 بھی ہوتی, تو وہ بھی اس میں جنت غور میں کرنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ کو کس ذات کے ساتھ جوڑا. یو نو دس شوز یو دا امپورٹنس آف اے ڈاٹر. برو ایک خاتون اللہ کی ایک حضرت عائشہ کے پاس نا آتی ہے, کہتی ہے کہ کچھ ہے, 2 بیٹیاں, چھوٹی بیٹیاں ساتھ ہیں, کچھ کھانے کو ہے. تو حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا برو, صرف 1 کھجور تھی. تو اس نے وہ کھجور لی اور اس کو نا سے ہاف کیا اور ایک کو پیس دیا, دوسرے کو پیس دیا, خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چلی گئی. عائشہ کو نا بڑا سیکریفائز پسند آیا, امپریس ہوئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے آج یہ واقعہ دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اور اسپیشلی اس خاتون کے بارے میں بولا, یہ بیٹیاں اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے نا ڈھال بنی ہوں گی کل قیامت کے دن. اور یہ نا جاہلانہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے, بیٹا ہوا بیٹی ہوئی ہے. ایون ایک تو مجھے بہت عرصے پہلے جب میں میسیج خود چیک کرتا تھا, خاتون کا مجھے میسیج آیا کہ بڑی ڈاکٹر, ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر, ان کی مدر بہت بڑی ڈاکٹر, ان کے باپ بھی ڈاکٹر, یعنی ڈاکٹر فیملی, ٹھیک ہے, اور بڑے یعنی یہ نہیں کہ گاؤں سے اسلام آباد میں, اور پڑھا لکھا خاندان. کہ میری پہلی بیٹی ہوئی ہے اور دوسری بھی میں ایکسپیکٹ بیٹی ہی کر رہی ہوں, لیکن میری مدر ان لا مجھے بہت پریشرائز کر رہی ہیں مجھے کہ بیٹا کرو. اسے کیا کوئی ٹیکنیک مدر لا سے مجھے بیٹا کرنے کی کیا ٹیکنیک ہے. شی واز گوئنگ تھرو اور پیئر پریشر کہ بیٹا کیوں نہیں ہو رہا, بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. یعنی اچھا مجھے پتا ہے برو, سب سے زیادہ کسی چیز حیرانی ہوتی ہے, یہ اس طرح کے سوال عورتیں کیوں کرتی ہیں. ہاں مطلب مدر ان لا کیوں کر رہی ہے, یعنی وہ ماں ہے, تم تو عورت ہو یار. عورتیں بھی تو برو عورت کی قدر نہیں جانی, صحیح بتاؤں میں آپ کو. ہاں ظاہری بات ہے. آئی تھنک یہ جو ہمارے یار عبداللہ بن عباس کے پاس جو شخص آیا تھا قتل کر کے آیا تھا اور کہا کہ شیخ مجھ سے قتل ہو گیا ہے, کوئی مجھے بتائیں کیا کروں میں. تو انہوں نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے. تو انہوں نے کہا واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائی مرڈر اینڈ مائی مدر. ٹھیک ہے, آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو اینی وے وچ از کلوزر اینڈ شارٹر ٹو اللہ's جنہ ایکسیپٹ دین اپنی ماں کی خدمت کرنا. اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر اپنی خالہ کے پاس جاؤ. اب آپ نے یہ جو حدیث اور واقعہ بتایا نا کہ رسول اللہ خود اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی کو ریسیو کرتے تھے, برو آج دیکھیں یہ آپ نے جو بات بتائی ہے نا, اسلام نے یہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے. اور اب دیکھیں جو ہمیں جو آن سلاٹ ہے یا ہمیں جو آج دنیا سکھاتی ہے کہ دس از ہاؤ یو شوڈ رسپیکٹ وومن, آپ اس کو ایک جگہ پہ رکھیں, اور ایک جگہ پہ جو آپ نے یہ بات کی نا ذرا اس کو ذرا رکھیں اور سوچیں کہ وچ از بیٹر, کون سی اچھی چیز ہے. اور اس حوالے سے دیکھیں وی ایز مسلمز وی فیل ٹو ریئلائز وی ہیو دا بیسٹ سسٹم. پرابلم یہی ہے, ہمارے پاس سولوشن ہے, ہم اس سولوشن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. لوگ ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایکوالٹی از لیس امپورٹنٹ دین ایکوٹی. ایکوالٹی یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ہوں نا, میں میٹ کھا رہا ہوں, تو میرا اگر انفینٹ بچہ, ایکوالٹی بائی لٹرل ڈیفینیشن کہتی ہے کہ اس کو بھی میٹ دو, بٹ ایکوٹی کہتی ہے کہ اس کو انفینٹ ملک دو
مدر کا وہ بریسٹ فیڈ کرے گا اور تم میٹ کھاؤ, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو ایک چیز دینا, 50-50 شیئر کرنا. برو ایکولیٹی میں یہ بھی بات آ جاتی ہے نا. فار ایگزامپل اگر 3 جانور ہیں, کیمل, ڈاگ یا کوئی کیٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو ہی 200 گرام کا ہم نے میٹ دینا ہے, ایک مثال ہے. بالکل. کیمل کی اپنی نیڈز ہیں, اس کو میٹ نہیں چاہیے. ڈاگ کی اپنی, اب پانی کی جب بات آ جائے گی, کیمل کو زیادہ پانی چاہیے. تو دس از ایکوٹی کہتی ہے کہ جس کی جو نیڈ ہے. اب یہ پکچر بھی دکھا دیں اسکرین پہ کہ یہ بڑا اچھی پکچر سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ ایکوالٹی اور ایکٹی میں فرق دیکھ لیں. ایکوالٹی مینس تینوں کو آپ ایک باکس ہے, تینوں کو ایک ایک باکس دے دیں آپ میچ دیکھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے. اب بچہ تو اس باکس کو دیکھ کے, یعنی سامنے فینس ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا. سو اسلام ٹاکس اباؤٹ ایکوٹی اینڈ جسٹس, کہ جو جس کو ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. خواتین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے جو نا درندوں کے پاس جا کے مال کمائے, وہ اپنے گھر میں رہ سیفٹی میں. واٹ وی ہیو ٹو ونڈر. دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ نا صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے یہ عمل کیا, دس از ہاؤ دے وینٹ انٹو پرشین امپائرز, اور پھر یہ کیا, انہوں نے اتنی فتوحات کی وغیرہ وغیرہ, ان کے یہ فضائل ہیں, ورچوز ہیں. ہم لوگ نا بہت وی ڈونٹ ٹاک مچ اباؤٹ صحابیات. حالانکہ صحابیات برو پیچھے پیچھے نہیں تھی, دے ور لیجنڈس. اب زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے, زینب بن جحش رضی اللہ عنہا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ قریشی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. تو ہوا کیا کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ آپ نا زید بن حارثہ سے شادی کر لیں. اینڈ انیشیلی شی تھاٹ مے بی دس از جسٹ اے سجیشن بائی مائی کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کہہ دیں, حکم کر دیں, کہ وہ نہ کہیں یا اس پہ جو ہے ان کا دل میں کجی جانے اس بات, یا ان کے اپنی کوئی چلے گی, then they have to surrender, they have to submit. ان کی ول نہیں رہتی. Now imagine, دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ تھا زینب رضی اللہ عنہا کے لیے کہ he was a freed slave. اور دیکھیں فرق ہوتا ہے نا برو, اسٹیٹس کا فرق ہے. انہوں نے صبر کیا, انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا, تو ان کے لیے پہلا ٹیسٹ ہو گیا جی they got married. ہوتا کیا ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں سے کوئی کوتاہی تھی, یہاں پہ کوئی کمی رہ گئی تھی. نو, یعنی کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے چیزیں نہیں جو ہے نہیں, تو بات ڈیورس تک آ گئی. اور ہوا کیا کہ ان کو جو ہے پھر ڈیورس بھی دے دی گئی. اب دیکھیں 2 بار ٹیسٹ ہو گئے نا زینب رضی اللہ عنہا کے, ایک تو پہلے شادی بھی کی, پھر ڈیورس بھی ہو گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیسے دیا. when you say you are Muslim, آپ کو سبمٹ کرنا ہے اور آپ کو اوبے کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں, وَزَوَّجْنَاكَهَا, کہ اے نبی ہم نے آپ کی شادی کروا دی زینب کے ساتھ. اور زینب رضی اللہ عنہا اس بارے میں نا باقی جو امہات المومنین اپنا پراؤڈ فیل کیا کرتی تھی کہ آپ کی شادیاں تو اس زمین پہ ہوئی ہیں, میری شادی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائی آسمانوں پہ. تو یو کین سی دا ریوارڈ اوور ہیئر. کیا تھی بات, کیا تھی کہ شی لسن ٹو اٹ اینڈ شی اوبیڈ. اور آپ کو 20 واقعات ملتے ہیں. یعنی اس سے میں اگر لیسن ڈرائیو کروں وہ یہ ہے کہ خواتین اور مرد ایک تو اسٹیٹس میں اللہ کی نظر میں تقوی میں جو اعلیٰ اور افضل ہے وہ ہے, اور اصل افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کے حکم کو کتابیں کرتا ہے. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ خاتون مرد کی بات مانے, اسلام کہتا ہے خاتون اور مرد دونوں اللہ کی بات مانے, جو اللہ کا حکم. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ جو ایون ہماری جو شروع میں ہم ذکر کیا تھا نا, مرد اور عورتوں کا جو آ جاتا ہے, کنفیوژن آ جاتی ہے. اصل میں سمپل رول ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد بنائے عورتیں بنائے, دونوں انسان ہیں, بٹ دونوں کی نیڈز, سوچیں, فزیکل ڈفرینسز, بایولوجیکل ڈفرینس بڑے واضح ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اس کے مطابق احکامات رکھے. بالکل. ان ٹرمز کے تھرو اگر آپ ڈفرینس کریں گے نا تو زیادہ آسانی ہوگی کہ دے آر اسپریچولی ایکول. ہاں دیکھیں جو جتنا اللہ تعالیٰ بیسکلی جو آپ نے بات کی نا کہ دونوں نے نا کرنا کیا ہے, اللہ کی ماننی ہے. بالکل. عورت نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے, مرد نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. اور اگر یہ دونوں اپنے اوپر فوکس رکھے نا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ایک بڑا پرابلم جو ہو گیا ہے جب ہم شروع میں جب بات کر رہے تھے, ہم تھوڑا ہسبینڈس کی بات کر رہے تھے نا. ہمارے یہاں کیا ہوگا جب ہسبینڈس کی بات ہو رہی ہے, خاتون سن رہی ہوں گی دیکھیں ہسبینڈس کو یہ کرنا چاہیے. جب ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو ہسبینڈ سن رہے ہوں گے میری بیوی کو یہ کرنا چاہیے. دا پرابلم از جو پہلا پارٹ تھا نا وہ مردوں کے لیے تھا, ہاؤ واٹ شوڈ یو ڈو فار یور وائفس. اور جب ہم عورت کی بات کریں تو عورتوں کے لیے ہونا چاہیے کہ اچھا واٹ شوڈ آئی ڈو, میں نے کیا سیکھنا ہے. اور پرسنلی مجھے نا ایک جو واقعہ نا بہت جو امیزنگ لگتا ہے نا, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں, وہ ہے
ابراہیم علیہ السلام کا اور حاجر علیہ السلام کا. وین سب کو پتہ ہے جب وہ ان کو ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہے تھے اینڈ شی واز آسکنگ دا ہسبینڈ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ ایک نیو بورن بیبی جو ان کو 80 سال کی عمر کے بعد جا کے ملا, ایک بیٹا اپنے اکیلے بیٹے کو, اس نیو بورن کو, ایک بیوی کو ایک ایسی جگہ لے کر گئے. اچھا لے کر بھی جا رہے ہیں, شی ڈنٹ نو ویئر وی ور گوئنگ, سو شی واز ویری اوبیڈینٹ ٹوورڈز ہر ہسبینڈ اس سینس میں. وہ گئے چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ نہیں پوچھ رہی, وہ پوچھ رہی ہیں ریورز والی بالکل ڈیزرٹ. اور جب وہ پوچھتی ہیں بار بار اور پھر ایونچولی شی اسٹارٹس ٹو ریئلائز کہ مے بی, تو جو پوچھتی ہے نا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے, تو وہ کہتے ہیں یس نعم, تب وہ خاموش, تب وہ اس پہ اطمینان کر جاتی ہے. یہ نا بڑے چھوٹی بات نہیں یار, مطلب آپ امیجن تو کریں ہم اپنی بیگم کو سینٹورس مال میں چھوڑ کے آ جائیں فار نو ریزن, اور مال سینٹورس سے جو جہاں سے کریم کر کے بندہ گھر بھی آ راستے میں سوچیں کہ کہیں اترتے ہوئے کہیں گاڑی سے سائڈ پہ, ہاں مطلب اٹس ان امیجنیبل ٹو یو نو, مطلب میں آنیسٹلی اس کو آپ اس طرح دیکھیں کسی مرد کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے نا وہ بھی کام جائے. نہیں برو, اسباب کا ہوتے ہوئے توکل کرنا نا بڑا آسان ہے, اسباب کا نہ ہوتے ہوئے بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ بات وہ ہوتی ہے. اور خاتون کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا, خاتون کا ان کا آپ دیکھیں کہ واٹ شی ڈیڈ واز شی سیڈ اوکے, نو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور مجھے جو چیز وہ بڑی ہٹ کرتی ہے نا وہ یہ کہ آج تک اس دن کے بعد سے لے کے مطلب جب سے اسلام نے حج کا جو واقعہ ہمارا یا عمرے کا بھی جو واقعہ ہم جو صحیح کرتے ہیں صفا سے مروہ, وہ کس کی لیگسی ہے؟ ایک عورت کی ہے. سبحان اللہ. مرد بھی عورت بھی بڑے بچے ہر عمر کے لوگ جو مکہ جاتا ہے وہ ایک حاجر علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتا ہے. بالکل. اگر اسلام نے عورت کے اسٹیٹس میں کوئی کمی رکھی ہوتی تو یہ اس طرح کی چیز تو کبھی دیکھنے کو نہ ملتی. یہ قیامت تک یہ ہوگا. اب آپ سوچیں نا, it just amazes me عمرہ کہ this مکمل one نہیں ہو woman, سکتا آپ کا, you know, this is just one woman یار, کیا اللہ کے نبی لیگسی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی. ابوبکر عمر خالد بن ولید جیسے لوگوں نے, برو آج امیر ہے, بڑے عہدے کا ہے, کسی پریزیڈنٹ بھی ہے نا, اس نے حج کرنا ہے نا, انہوں نے حاجر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اور برو جو اللہ ایک بات کی نا کہ اللہ میں ضائع نہیں کریں گے, تو کیا اللہ نے ضائع کیا؟ پھر نہیں کیا نا. This is the legacy. یہ چیز ہے کہ جب خواتین اور مرد یہ سوچ لینا کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, خواتین ایکسیپٹ کر لیں الرجال قوامون علی النساء, یہ ہمارے لیڈرز ہیں ان کا, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم ہم میں سے اپنا شیپرڈ ہے, تو یہ ہمارا چرواہا ہے اور ہمیں فلاک ہے. اور پھر خواتین کی رسپانسبلٹی اس کے بچے ہیں اور اس کا وہ گھر ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہسبینڈ کی اطاعت وہاں تک کرنی جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے. آپ کا پرائرٹی اللہ ہی ہے, پرائرٹی اللہ. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ اس طرح کی پرائرٹی دنیا میں بن جائے کہ آپ اس کے مطابق آپ اپنی نمازیں ڈیلے کرنا شروع کر دیں اس کی وجہ سے. دونوں کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں ایک جو ہے میل اوپر ہے اور فیمیل جو ہے اس کا رول تھوڑا سا نیچے ہے, اور یہ الٹا بھی ہے. مثال کے طور پہ مدر کی جب بات آتی ہے تو جو اسٹیٹس مدر کا ہے وہ فادر کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر قوام کی بات آتی ہے تو وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی دی, آپ نے کہا نا کہ یہ ایک وہ بیج نہیں ہے جس کو انجوائے کرنا چاہیے مرد کو, بلکہ یہ رسپانسبلٹی اور برڈن ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اتھارٹی از جنرلی ڈسپلیز, یعنی اتھارٹی جنرلی شوڈ ناٹ سیک اتھارٹی. ہم لوگ چونکہ اتنا دل ہمارے فتنوں میں ہو گئے نا کہ وی لو اتھارٹی, حالانکہ اسلام میں اتھارٹی چاہنا اسے بھاگنے کو سجیسٹ کیا گیا. اور آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجولی اگر ہم بات کریں نا تو دیر آر انڈیویجول وومن ہو آر بیٹر دین مین. حضرت فاطمہ جو 4 خواتین, حضرت عائشہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ, دے آر بیٹر دین مینی مین, ہم سے تو بہت ہی بہتر, ٹھیک ہے نا. تو انڈیویجول بیسس پہ, لیکن جنرلی الرجال قوامون علی النساء, ٹھیک ہے. تو جو صحابی ہے کہ رسول اللہ میرے بیسٹ اخلاق اور کردار کا ڈیزرونگ کون ہے؟ آپ نے کہا امک. پھر دوبارہ اور کون ہے؟ امک, تمہاری ماں, تمہاری ماں. اب یہاں پہ مرد کھڑے ہو جائیں کہ نہیں, اچھا یار باپ کیوں نہیں ہے؟ ہاں, ہم باپ کیوں نہیں ہے؟ باپ سارا دن کماتا ہے, باپ محنت مزدوری کرتا ہے, ہم چوکوں پہ ذلیل ہوتے ہیں. مزدور اگر کہیں کہ ہمیں کوئی سارا دن ملتا نہیں ہے, اور ہم ایک گاڑی آتی ہے ہم سارے بھاگ کے جاتے ہیں اس کے پاس. انٹرنیٹ پہ ایک کلپ ہے, اس کا نام ٹائٹل مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, آپ بلکہ لکھیں ٹفسٹ رولز مین پلے ان دا ورلڈ. آپ وہ کلپ دیکھیں کہ لوگ جو مرد ہیں وہ کس طرح کے مشکل کام کرتے ہیں. اور اللہ اکبر, کانوں میں لگے ہوئے ہیں اور کنسٹرکشن میں لگے ہوئے ہیں. نا برو ایک پکچر آئی ہوئی تھی رمضان کی افطاری کی, دیکھی آپ نے کسی نے؟ برو وہ کسی مائننگ کے پروجیکٹ میں تھے, سارے وہ جو ورکرز تھے اس میں ایک خاتون بھی نہیں تھی, سارے دے ور آل مین, اینڈ ان کے ہاتھ کالے, ان کے چہرے کالے ہوئے ہیں اور سارا, اور وہ
زمین کی تہوں میں برو وہ افطاری کر رہے آپ ہیں. کو پتہ ہے یہ ایک تو وہ کلاسٹروفوبک افیکٹ تو آتا ہی آتا ہے, لیکن وہ ان کی ہیلتھ پہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے چیز. یہ لوگ یہ شارٹ لفٹ ہوتے ہیں, پتہ ہے شارٹ ان کی بڑی بیماریاں ہوتی کان میں مائننگ والے ہوتے ہیں. لانگ ٹرم بڑی بیماریاں 95% more than 95% are the bricklayers are men, اور جس سے گرتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ if خواتین wants equality تو پھر آپ بھی brick layers میں آئیں اور آپ بھی مائننگ والی فیلڈ میں ہاں, آئیں. اٹ واز نیور اباؤٹ ایکوالٹی, ہے نا. It was never about لیکن یہ جو سولوشن پیش کیا جا رہا ہے نا, دیکھیں ظلم ہے, رائٹ, ظلم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم تھوڑا سا ٹاپک شفٹ ہو رہا ہے, لیکن جو سولوشن فیمنزم نے دیا ہے, کیا یہ سولوشن ہے یا نہیں ہے, سوال تو یہ. ریٹیلیشن ہے اور ریئیکشن ہے اور ایک بلاسٹنگ ریئیکشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یار ویسے تو اس کو نا ہم بڑے فیمنزم کی آپ ہسٹری جائے نا تو فیمنزم کے پیچھے نا مرد ہیں جنہوں نے اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اٹس اے موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی مین ٹو یوز دا وومن اور اب to earn more money and to gain more money, capital. عورتوں کو گھر سے نکالنا. they wanted initially they wanted more taxes تاکہ عورتیں نکلیں, بچے, اور جب عورتیں باہر کام کریں گی بچوں کو کون پالے گا, اسکول پالے گا, ڈے کیئر پالے گا. so they want this complete control of the society. Rockefeller said, right? وہی اس نے کہا تھا کہ ہم نے ہی اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا تاکہ ہم وومن کو بھی گھر سے باہر نکال کے ان کو بھی ٹیکس ان کے اوپر لاگو کریں. تو ہم یعنی کمائی کی بات ہے نا, کیونکہ more than 60% of the population ٹیکس نہیں پے کر رہی تھی کیونکہ وہ خواتین تھیں, اور خواتین چائنا میں دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں, ساری عورتیں بھی کام ٹیکس پے کریں, اور پھر ہمیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ان کے بچوں کے اوپر کنٹرول کرنا بھی. سو دس از دا گرینڈ اسکیم, دس از واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ. اس میں نا ایک چیز ہمیں بڑی کلیئر کرنی چاہیے. اکثر ہمارے ہاں وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جی خدیجہ زیتانہ جو تھی نا وہ بھی بزنس وومن تھی, اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شی واز اے بزنس وومن, بٹ ڈڈ شی ایکچولی ٹریول آل دا وے ٹو یمن, یا شام جاتی تھی خود سے کرتی تھی. ان کے پاس ٹیم تھی, امپلائیز سمجھ لیتے جو ٹریول کرتے تھے. اور بڑا ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا واقعہ نا بڑا خوبصورت ہے, بیکاز آتا ہے کہ شی واز, ان کو اتنے ٹرسٹ وردی بندے نہیں مل رہے تھے, تو ان کے ساتھ جو ٹریڈ پہ بندے جاتے تھے واپس آتے, ان کو پتا تھا میرے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے آن اینڈ آف. ان کے نا ان کو پتا تھا یار اتنا کم پروفٹ نہیں ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. شی واز اسمارٹ وومن, لیکن وہ خود تو نہیں اب جا سکتی تھی کرنے سے. اس دور میں بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ خود کریں. شی واز فرام اے ویری ویلدی فیملی, اور بڑی ان کے تو ٹوائس وڈوڈ تھیں, اور ان کو باپ سے بھی جائیداد ملی ہوئی, ہسبینڈ, تو پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا, بڑی اس طرح تھی. تو جب ان کو کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ غالباً آئی تھنک ان کی سسٹر جو حالہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی شیپرڈ تھے, ان کی بھیڑ بکریوں کو شیپرڈ کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہی از اے ویری ٹرسٹ وردی اور بڑے ایک کریکٹر والا انسان ہے, تو آپ ان سے کیوں نہ ہائر کریں, ان سے کروائیں. اور یہ ابو طالب کے پاس جب گئیں تو ابو طالب واز انیشلی ریلکٹنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹریول نہیں اس طرح کیا ہوا, تو یہ جاب نہیں کرنا چاہتی. بٹ ایونچولی ہی گاٹ کنونسڈ. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ, اوبیسلی ہمیں پتہ ہے سب کو, جب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ کے لیے بزنس کی, تجارت کی, تو کتنا پروفٹ ہوا اور اتنا زبردست ان کا کام ہوا. تو شی اسٹریٹ اوے ریئلائز کہ دس پرسن از سمبڈی آف کیریکٹر اینڈ از ٹرسٹ وردی. اور جب شادی کے بھی جب ہوا تھا نا, تو غالباً گیٹنگ میں بھی نفیسہ ایک خاتون تھی, شی کیم ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور ان سے بات چیت کریں, اینڈ شی واز کنٹینیوسلی مینشننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ٹرسٹ وردی ہے اور کریکٹر. اور 2 جن چیزوں پہ بار بار ایمفیسس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ٹرسٹ وردی ہے اور کریکٹر والا بندہ ہے. اینڈ دس واز, یہ جو 2 کوالٹیز تھیں نا, یہ بیسز تھیں ان کے رشتے کی. اینڈ ہمیں آج دیکھنا چاہیے, ہم لوگ جب عورتیں ہیں اگر وہ رشتہ ڈھونڈ رہی نا, تو یہ 2 چیزیں نوٹ کریں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی جو, اور وہ جو خاتون تھی نفیسہ, when she went to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ آس کے آپ خدیجہ سے, تو انہوں نے کہا وہ میرے سے کیسے ہوگا, ایک تو اولڈ, اور ان کا اسٹیٹس وہ کتنی امیر, اور وہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں جاتی ہوں رشتہ ان سے پوچھتی ہوں, دین دیٹس when they got married. سو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی ایک عورت جو مرد میں دیکھے, وہ یہ 2 چیزیں تھیں پرائمرلی. اور ان کو کہا جاتا تھا طاہرہ, شی واز نون بائی دا نیم طاہرہ, دا پیور ون. اور سبحان اللہ, پتہ ہے آپ کو ان کے پاس کون کون سے رشتے, کتنے سے کتنے رشتے آئے تھے. ابو جہل کا رشتہ آیا تھا, ابو سفیان کا رشتہ آیا تھا, لیڈرز آف دا قریش ان کو رشتہ بھیجتے تھے. اینڈ اس زمانے میں ابو جہل, ابھی جہل تو نہیں تھا, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, ابو الحکم تھا, اور اسٹیٹس والا بندہ, انٹیلیجنٹ بندہ, پاورفل بندہ. شی ریجیکٹڈ دیٹ. شی واز لوکنگ فار دوز 2 کوالٹیز. ہوللی میں یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, اٹس ناٹ اونلی وومن, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں, خواتین ہیں, ہمیں نا ہول ہارٹیڈلی سبمٹ کرنا چاہیے اسلام کے اوپر. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, میرے ٹیچرس کہا کرتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی علم میں آگے چلے جائیں نا, کوئی نہ کوئی یعنی پہلو ہوں گے جو آپ کو اسلام کے سمجھ میں نہیں آئیں گے, بیکاز آپ کی جو نالج ہے نا اس میں لمیٹیشنز ہیں. واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز مسلمز, اس میں
یعنی عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی ہیں، ہم نے سبمٹ کرنا ہے، سمعنا و اطعنا. اور میں آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو جتنا ہم فیتھ میں اسٹرانگ کریں گے نا، اور ہمیں اتنی ہی ریئلائزیشن ہوتی رہے گی کہ جو باہر سے جو بھی فینومیننز ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں ازمز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہی ہماری بھلائی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھ لیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ وائی از اٹ دیٹ دا مسلم مین دے گو آؤٹ اینڈ پرفارم جہاد، اور یہ تو پھر نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں. اب دیکھیں ان کو یہ بتایا گیا کہ جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کی جو نازک مزاجی ہے، جو ان کی فزیکل اسٹرینتھ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ جا کے میدان جہاد میں جائیں اور وہاں جا کے لڑیں. اور اس حوالے سے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے تو وہ اس باب سے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور روزہ رکھنے والا باب الریان سے داخل ہوگا، نماز پڑھنے والا اس دروازے سے داخل ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ایکچولی ریز ہز ہینڈ، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حل یدعا منہا کلہ احد، کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نعم وانا ارجو ان تکون منہم، یا ابا بکر بالکل ایسا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو. اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانی سیکریفائسز ہیں. اب یہاں پہ اس واقعے کو اس حدیث سے ذرا کمپیریزن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعلها، اگر کوئی عورت، مسلم عورت 4 کام کر لیتی ہے، اپنی نمازیں پکی پڑھتی ہے اور یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھتی ہے، اور شی پروٹیکٹس ہر سیلف ہر چیسٹٹی، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، اینڈ شی اوبیز ہر ہسبینڈ، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ من ای باب الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جو جس دروازے سے تم جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. جسٹ 4 things bro, can you imagine؟ اب دیکھیں دین نے نا اس کو کہتے ہیں یعنی جسٹس کرنا. جس بندے کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں، جس کے پاس کم اسٹرینتھ ہے اس کو اتنی ہی رسپانسبلٹیز. یار دیکھو جنت میں جانے کا جو کرائٹیریا ہے مرد کے لیے، اس کو عورت سے جوڑا گیا ہے کہ تم نے اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ایک مرد کے لیے ایک جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ اس کی ماں کی خدمت ہے، ٹھیک ہے، عورت کے ساتھ جوڑا، اور ایک عورت کو بھی جوڑا کس کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے؟ وہ مرد کے ساتھ. انٹر ڈیپینڈنسی، رسپانسبلٹی، کمپلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے کمپلیمنٹ کیا گیا ہے. یہ 4 چیزیں کر لیں تو یہ سیدھا جنت کی ضمانت ہے. ایک صحابی بھی ہے برو، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانا ہے اور میں اسلام قبول کیا میں نے، اور میں جہاد پہ جانے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی ماں کو روتا ہوا، اپنے پیرنٹس روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جس طرح تم نے ان کو رلایا ان کو اس طرح ہنساؤ، یعنی میک دم خوش کرو. اور پھر ایک اور حدیث میں جہاد پہ جانے سے روکا اور پیرنٹس کے پاس واپس. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گو اینڈ سرو یور مدر، اور کیونکہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی اتنی امپورٹنس خواتین. اچھا ہم لوگ نا، ہماری جو بہنیں ہیں وہ ماشاء اللہ صلاح الدین ایوبی تو بننا چاہتی ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی کی ماں نہیں بننا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے. پوری جنریشن کو تیار کرنے کی رسپانسبلٹی، اس سے بڑا برڈن اور اتھارٹی کیا ہے؟ وہ الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی کہا تھا نا، گیو می گریٹ مدرز آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. Bro, the practicing women, practicing females, they are saying کہ we are not breeding machines these days, unfortunately. دیکھیں نا، اور اب دیکھیں نا کہ یعنی اب دیکھیں یہی تو bro, when you don't know about your deen, your legacy, then this thing comes up, right? الیگزینڈر نے جو بات کی نا یہ، ہاں جی، اب اس کے پیچھے بھی نا، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ الیگزینڈر کو کس چیز نے الیگزینڈر بنایا، دا گریٹ بائی دا ڈیفینیشن آف ہسٹری، ٹھیک ہے. یعنی ہی واز ناٹ نون گریٹ بائی دا، اس کے اپنی خالہ، چاچو، پھپھی یا اپنے پڑوسیوں نے نہیں کہا کہ تم بڑے گریٹ ہو. ہی از نون گریٹ بائی دا ڈیفینیشن آف ہسٹری، ٹھیک ہے. اور تو نان مسلم تھا، دنیا ہی تھی، آخرت تو نہیں تھی. تو الیگزینڈر کی ماں نے کہا کہ بیٹا گریک میتھولوجی میں نا زوس جو ہے ہی از دا گاڈ آف گاڈس، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم مسلمس ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کرتے. تو اس نے کہا بیٹا یو آر دا سن آف زوس. ماں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ یو آر ناٹ فرام دا ریلم آف پیپل، تم اتنے گریٹ ہو کہ تم نے اپنے آپ کو لوگوں میں سے شمار نہیں کرنا. اور یعنی بچپن سے اس کو اتنی سیلف ایفیکیسی اور سیلف کانفیڈنس دیا.
although this is حرام اور شرک میں ہے, لیکن اسلامک ایگزامپلس بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم دیں گے انشاءاللہ. تو اس کو برو اتنا کانفیڈنس آیا کہ وہ 10 سال کا بچہ تھا, اس کا باپ فلپ تھا اور وہ کنگ تھا. اس کو ایک بندے نے گھوڑا گفٹ کیا, اور جب گھوڑا گفٹ کیا تو وہ انٹیمڈ ہارس تھا, تو اس کے جو ٹرینرس تھے نا وہ اس سے ٹیم نہیں ہو رہا تھا, بڑا وہ شرارتی قسم کا گھوڑا تھا. الیگزینڈر نے کہا کہ بیٹا باپ, میں اگر اس گھوڑے کو ٹیم کروں اور ٹرین کروں تو کیا یہ میرا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں تیرا ہو جائے گا. اور کہا کہ آئی کانکر ہاف آف دس ورلڈ آن دس ہارس ڈیڈ. اور اس کو بیٹھا, اس کو ٹرین کیا, اور اس گھوڑے پہ ہی بیٹھ کے اس نے یہ سب کیا. یہ اتنے سیلف ایفیکیسی, اتنا کانفیڈنس, ماں کے ایک سینٹینس برو. ایون عبداللہ بن عمر اپنے جو خطبہ دے رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ممبر پہ, اپنے بیٹے کو سالم بن عبداللہ کو ساتھ بٹھایا, اور کوئی بھی ان سے فتویٰ پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے, تو جو ایزی سوال کا جواب کہتے ہیں بیٹا تم دو. اور جب وہ بیٹا جواب دیتا ان کا امپاور اتنا کیا, تو پھر ان کو چومتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یعنی شیخ یقبل شیخہ, ایک اسکالر دوسرے اسکالر کو پیار کر رہا ہے. یعنی اتنے پروفاؤنڈ ورڈز ہماری ماؤں نے اور ہمارے یعنی سلف صالحین میں سے لوگوں کو کہے گئے, اینڈ دے بیکم جائنٹس. کبھی کبھار نا ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وین یو سی دیر از اے سنگل مدر, کہ اس کے فادر نہیں ہیں, تو ہم اس کو نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا ایک تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے, لیکن ہاں کمی رہ گئی ہے. لیکن اس کو اپرچونیٹی سمجھتے تھے ہمارے جو سلف صالحین ہیں. امام شافعی کی آپ مدر کو دیکھ لیں, امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو کہتے ہیں نا امام ابن تیمیہ, ابن تیمیہ کون تھا برو؟ یہ ان کی گریٹ گرینڈ مدر تھی نا, اور شی واز یعنی واعظہ تھی, یعنی وہ نصیحت کیا کرتی تھی. امام احمد بن حنبل کے فادر یعنی ہاف ان کا جو دھڑ تھا وہ پیرالائز تھا, اور وہ صرف ایروز کو سیدھا کر کے ان کو بیچا کرتے تھے. پالا ان کی مدر نے, اینڈ ہی آلویز وانٹڈ ٹو بیکم اے سنگر ان ہز لائف. امام احمد ینگ جو تھے, تو ان کو شک ڈالا کہ اپنے کیریئر کے بارے میں کہ سنگرز کا جو کیریئر ہے نا, اٹس ناٹ لانگ لیوڈ, ٹھیک ہے, اٹ اونلی لاسٹس وین یو آر ینگ. اور دوسری کہ دے آر اسمارٹ اینڈ بیوٹیفل ہینڈسم پیپل, تو بیٹا تمہارے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہے وہ. حالانکہ امام احمد واز ویری ینگ اینڈ ڈینڈی قسم کے بندے تھے وہ, ٹھیک ہے. تو اینڈ ان کی اور ماں نے کیا کیا برو, سبحان اللہ, ماں نے ان کو شیوخ کا لباس لے کے دیا, بٹھاتی تھی اور پوچھتی تھیں کہ امام احمد ہاؤ مینی رکعز فار فجر صلاح, ہو گئے تھے کہ 2 رکعت فار فجر صلاح. پوری نا پیرنٹنگ کی کلاس ہے یہ, صحیح بات ہے. یہ تو مطلب پوری تربیت کیسے کی جائے نا, اس کے اندر وہ پورا وہ ایلیمنٹ ڈلا ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ برو, یعنی ان کی کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ ہی واز بلائنڈ. ان کی ایک یعنی بچپن میں ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی تھی, اور ان کی جو والدہ تھی وہ راتوں کو دعائیں مانگا کرتی تھی. اور ایک دفعہ ان کے خواب میں آیا کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے, جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو اس کی بنائی واپس آ گئی ہے. ناؤ کین یو امیجن, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, کہ مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچتی تھی نا, وین دے نیو واٹ از مدرہڈ, کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. تو سبحان اللہ, وی سو دا چینج برو. امام بخاری, امام احمد رحمہم اللہ عنہم اجمعین, یعنی سبحان دیز آر جائنٹس. اور یہ سب کن کا پروڈکٹ ہے؟ یہ ماں کا پروڈکٹ ہے. اور خواتین کہتی ہیں کہ ہم سر بچے پیدا کرنے والی مشین ہے, ہم کیا صرف او بھائی آپ جنریشنز ریز کر رہے ہو, آپ کے قدموں سے نا آگے امت کو لیڈ کرنے والی نسلیں نکلیں گی. یار میں کہتا ہوں آپ اگر اتنا بڑا بھی اگر ویژن نہیں ہے نا, تو بندہ صرف تھوڑا سا سیلفش بھی ہو نا, تو ہماری موت کے بعد جو صدقہ جاری ہے ہمارا, اس میں سب سے پروفاؤنڈ ایک جو ہے وہ چیز اولاد ہے. اور اولاد کی پرورش کون زیادہ کر رہا ہے؟ مدر. اگر پیرنٹس کو نا, بالکل کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس شوڈ ریس, کہ میں نے سورہ فاتحہ کون سکھایا, کمپٹیشن کرنا ہے تو اس چیز میں کرو نا, ماں باپ کو کرنا ہے, کیونکہ جتنا جب تک وہ سورہ فاتحہ بچہ پڑھتا رہے گا, اس کا اجر یا ماں یا باپ جس نے سکھائی ہوگا اس کو ملے گا, یا جو نیک چیز آپ نے ماں نے یا باپ نے سکھائی. یو نو پیرنٹس شوڈ, دونوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے, بٹ مدر آٹومیٹکلی ہیز مور آف این اپرچونٹی. خاوند کو بھی ملے گا یار. اصل میں بات نیت کی ہوتی ہے. آپ نیت یہ کریں کہ اس کی مدر کو چوز کس نے کیا, لے کے کون آیا. بیوٹیفل اسٹریٹجی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تجارت جو ہے آپ کی نیت ہے, تو آپ نیت ایسی کرو کہ لوگ کام کریں اور آپ بیٹھ کے. اگر آپ کی مدر نے آپ نے کہا ٹاسک ڈیلیگیٹ کر دو مدر کے اوپر, مدر کا خیال رکھو, مدر اچھی تربیت. ویسے دس از آلسو بالکل بات ٹھیک ہے. آپ اگر خاوند اپنی عورت کا اتنا اچھا خیال رکھتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں بہترین کردار ادا کرتا ہے, اور مشین والی جو بات ہے نا, مشین تو یہ آپ کسی بھی چیز میں کہہ سکتے ہیں. کیا مرد کمانے والی مشین ہے؟ ATM مشین ہے. کیا ATM مشین ہے, تو مرد لگا رہے صبح سے رات تک کما رہے. بالکل. بچے پڑھائی کی مشین ہے, جو پڑھ رہے ہیں. یو کین سے دس فار ایوری تھنگ. اور وہ سلطان محمد فاتح جو دیکھ لیں آپ, ان کی ماں ان کو نا انگلی سے پکڑ کے ساحل پہ لے
جا کے نا سی شور پہ سب کہتے وہ بیٹا وہ کون سا شہر ہے, تو کہتے کون سا ہے ماجی جو لائٹس نظر آ رہی ہیں رات کو, کہتے ہیں بیٹا قسطنطنیہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک شخص ہوگا جو اس کو فتح کرے گا, بیٹا وہ تو ہوگا, تو یہ پتہ ہے. اور فاتح اور پھر ان کو ٹیچرز پورا کریکولم ڈیزائن کیا, ان کے ٹیچرز کے پاس لے گئیں, اور ٹیچرز نا کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب میرے شیخ مسند احمد کو کھول کے پڑھا رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ انکم ستفتحون قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش, تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور کیا امیر ہوگا وہ امیر, اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. تو میں نے اپنی ماں کی جو اس نے مجھے سیڈ ڈالا تھا نا میرے دل میں, میں نے اس کو لیا, اینڈ 10 سال کے تھے, 9 سال محنت کی, بیکم دا خلیفہ, 3 سال میں اٹیک لانچ کیا, اور 21 سال میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی برو, آپ تو واقعات بتا رہے ہیں, اور ہر واقعے میں کوئی ایک عورت ہی ہے پیچھے. عورت کا ہاتھ ہے برو, مطلب مرد کا ہاتھ نہیں ہے, عورت کا ہاتھ ہے اپنے گریٹ بچوں کو آگے لے جانے میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. تو دس ٹیلز یو واٹ کہ کتنا بڑا کردار ہے یار. وہ دیکھیں ہم لوگ اصل میں جو ایکشن کیا تھا وہ مرد نے کیا, تو ہم لوگ بس مرد کو گلوریفائی کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا صرف یہی ہے, بٹ پیچھے دیکھنا تو ہوتا ہے نا اس کی پرورش کس نے کی, کیسے پال پوس. محمد بن قاسم کا نہیں پڑھتے تھے ہم یار, 17 سال کی عمر میں اس نے. یار میں بتایا آپ سب سے کامن واقعہ جو ہم نے سنا ہوا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی, واٹ ور دا ورڈز آف خدیجہ ایز اے وائف نا, ہم مدر کا, مطلب آپ سوچیں ایک آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے واپس آتے ہیں, مطلب ہی از ناٹ ان مطلب کام اسٹیٹ, ہی از ان پینک اسٹیٹ, اور آگے سے ایک عورت ان کو کام ڈاؤن کرتی ہے, یو نو, اور جو ان کے الفاظ ہیں سارے, اگر آپ لوگ عربک یا پھر ریمائنڈر ہو جائے, اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتہ داریوں کو اپنانے وہ کرنے والے ہیں, آپ غریبوں کی خدمت کرنے والے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے والے ہیں, بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو اس کی اگر سائیکی آپ دیکھیں, ایک بندہ کوئی پریشان ہسبینڈ کوئی پریشان گھر آئے, تو اگر عورت خود پینک کرنا شروع کیا ہو گیا ٹائپ والی ہو, تو وہ تو مطلب شی از ناٹ بینگ اے سپورٹیو وائف دیر, وہ تو پریشان کرنے والی. یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ایگزیکٹلی, ہماری تو ان یہ پوچھے کہ نہیں او بھائی ہوا کیا, پہلے یہ تو بتاؤ کیا ہوا, رولا ڈال دیا پہلے تسلی دی ہے یار. اور دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ سو جائیں, ہو سکتا ہے آپ تھکے ہوئے ہوں. آئی مین سبحان اللہ, بیوٹیفل ورڈز برو. اور اس کے بعد ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جانا, مطلب the thought behind all of this بڑا گہری تھاٹ ہے کہ ایک وائف اتنی سپورٹیو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے رسپانس پہ محبت کس لیول کی تھی یار, سبحان اللہ. یو نو he used to talk about her even when after she passed away. سبحان اللہ. یار اس میں مجھے تو میریکل نظر آتا ہے اس بات میں نا, کہ she didn't quickly ask کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ مرد کی ایک پرٹیکولر نیچر ہوتی ہے, یو نو, مے بی از ناٹ ریڈی ٹو ٹیل کوئکلی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. مے بی ہی وڈ جسٹ ٹیل ادر فیلنگس, وہ تھوڑا سا اپنے ایک زون میں آ کے دین ہی از ریڈی ٹو ٹیل کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. ابھی اس کو نا پٹی چاہیے, یو نو, تسلی چاہیے. دیکھیں کوئی بندہ بھی نا جب پریشان ہوتا ہے نا, اس کو پہلے یہی چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی سی پٹی چاہیے ہوتی ہے, ریلیکسیشن, فرسٹ ایڈ چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی ایمپتھی چاہیے ہوتی ہے. اور تھوڑا سا ہمارے ہاں نا یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ عورتوں کو تو چاہیے ہی ہوتی ہے, تو گیون, اور یس ڈیفینیٹلی ویمن مے بی نیڈ بٹ وے مور دین دا مین نیڈ اٹ, مطلب جنرلی مین آر سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی مور مرد کو نا جب گھر آتے ہیں نا تو اس کو ذرا تھوڑا سا نا کمفرٹ پیمپرنگ چاہیے ہوتی ہے, بعد میں وہ تھوڑا کھلنا چاہتا ہے. خواتین کا یہ ہے کہ تھوڑا اپوزٹ ہے. ہاؤ کم خدیجہ رضی اللہ عنہا نو دس, میرا سوال یہ ہے, ہاؤ کم شی نیو دس, دے نیو کہ مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس, یعنی دے نیو کہ مرد کی کس سے کیا نیچر ہے. واز دی چوزن ون نا. یس, اور دوسری بات یہ کہ اور خواتین جب آپ کے پاس آئی ہیں, دے ڈونٹ نیڈ سولوشنز, they need someone to hear them. Men usually want solutions. Men are solution oriented, ہم solutions دے رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ ان کو نہیں چاہتی ہیں. تو یہ مردوں کو بھی ریلائز کرنا ہے کہ بس آپ کو سنیں, آپ کو اپنے واقعہ یاد آ رہے ہیں, وہ مجھے بھی ہزاروں سب کو اپنے واقعہ یاد آ رہے ہیں, کیونکہ یہ باقی بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھار بڑا اس میں لیڈیز ہوتا ہے کہ آپ نا جب آپ پریکٹس جب کر رہے ہوتے ہیں نا سولوشن نہ دینا, اندر سے آپ مر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا سمپل سولوشن ہے. ان فیکٹ جو آتھر ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہ جو مین آف مارس جان گرے, یہ کہتا ہے کہ اٹس لائک کہ ایک ویمن, اف دیر از اے ویمن, اس کے ماتھے میں کیل ٹھوک دیا جائے نا, ٹھوکا ہوا ہو یا کچھ, یا نیل لگا ہوا, کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے. اینڈ شیل کم ٹو یو اینڈ شیل اسٹارٹ کمپلیننگ دیٹ یہ میرے چبھا ہوا ہے, اینڈ یو وڈ بی لائک ٹیک اٹ آؤٹ, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. آپ نے نکالا, آپ نے کہنا ہے واقعی بہت زور کا لگا ہوا ہے, بہت پتلا ہے,
بڑا صحیح جگہ غلط جگہ تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے. اور بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں, اور کتنا درد ہو رہا ہے, درد کی انٹینسٹی, اور کہاں چبھا, اور کہیں چبھا تو مجھے کیل آج کل نا بڑے ایسے آ جاتے ہیں, اڑ کے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہی پتہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا, اور دوسری بات ریسپیکٹ کرنا, حضرت وہ جو سبحانہ اور شائنہ فیل کرنا اپنی بیوی سے یا خواتین سے محبت اگر اظہار کرنا. عمر بن عاص جو آئے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے محبوب کون ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا عائشہ. امیجن کہ وہ کیا سوسائٹی تھی برو, وہاں پہ خواتین کو کیا سمجھا جاتا ہے, کیا لیسن دے رہے ہیں, ٹیبو سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں رسول اللہ میں نے رجال مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا ابو بکر, کہا ابو ہا, عائشہ کا باپ, یعنی دوبارہ اپنی وائف کو عائشہ میں لے کے آئے. ٹھیک ہے, سو دس واز لو. اینڈ آئی تھنک آج کل سیشن میں ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وی شوڈ اپریشیٹ آور مسلم وومن جو اپنی چاسٹی کی حفاظت کر رہی ہیں, جو اولاد کی آپ کی جنریشن کو ریز کر رہی ہیں, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہی ہیں, آپ کے گھر میں اتنا انہوں نے کمفرٹ آپ کو دیا ہوا ہے کہ یو کین گو آؤٹ اینڈ ارن, یو کین گو آؤٹ اینڈ میک دا چینج. سو آئی تھنک بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو دا وومن, مسلم وومن. اسپیشلی ایک اور چیز جو ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی جو اچھائی ان کو غور کریں, ان کی چیزوں کو, ویکنیسز کو, کمی کوتاہی کو نیگلیکٹ کریں اینڈ فوکس آن دیئر اسٹرینتھس اینڈ دیئر کوالٹیز. اپنی ویکنیسز کو بھی دیکھیں, اور اب ویکنیس اپنی دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ ہم بھی کون سے, اور ان کو سیدھا نہ کرنا چاہیں, یعنی یہ کہ تم بالکل ہی تم اس پہ میرے اس کے 100% آ جاؤ. اصلاح کریں, تربیت کریں, وہ آپ کا کام ہے, آپ کا عوام ہے. تو آپ نے خطبے میں فرمایا سبحان اللہ کہ, اور وہ حج خطبہ برو, اتنا امپورٹنٹ خطبہ جس پہ امت سے خطاب ہو رہا ہے, بی جینٹل ود دا فریجائل ویسلز, اپنے نازک برتنوں کو نا دھیان سے ٹریٹ کرنا. اور آپ دیکھتے نہیں یار سبحان اللہ, جو شخص امت کا سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ آپ نے کہا خیرکم, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم لأہلہ, جو اپنی وائف سے, اپنی گھر والی سے بہترین ہے. وہ انا خیرکم لأہلی, اور میں اپنی وائف سے بہترین ہوں. سو وی ہیو ٹنز آف احادیث جس میں اسلام یہ بمبارڈ کر رہا ہے. واللہ اگر ہم احادیث پڑھیں نا تو بندہ ہی سوچتا ہے کہ یار ہاؤ کین آئی پلیز مائی مدر, مائی پیرنٹس ڈیفینیٹلی, اینڈ مائی وائف, اینڈ ہاؤ کین آئی بی نائس ود دیم, ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی اینگر, ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی ایموشنز. اور اگر میں یہ کام کر لوں نا, اور میں نے خوشی کس طرح سے ان کے دل میں ڈالنی ہے. سب سے بہترین عمل جب پوچھا کہ کیا ہے, سرور تدخل المؤمن, تم کسی مومن کے دل میں خوشی ڈالتے ہو. اور امیجن اگر وہ مدر یا وائف کے دل میں ڈالی جائے, کتنا بڑا اس کو ہینڈ ان ہینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مدن اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے نا اسلام کو فالو کرے, اپنی شارٹ کمنگس کو بھی ریلائز کرے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا الحمدللہ یعنی اپنا جو مزاج ہے نا اس میں نرمی لے کے آئے. اور ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ ہے اس حوالے سے کہ اب دیکھیں جو وی ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر, ابن القیم کہتے ہیں نا کہ یو وومن یو شوڈ ناٹ بی لیٹر یور سیلوز, کہ جو خواتین ہیں دے آر 50% آف دی امہ. اگر آپ 50% ہیں پوری امہ کی, اینڈ یو آر دا ونز ہو گیو برتھ ٹو دی ادر 50%, ٹو دی ادر ہاف, اٹ مینس یو آر دی امہ. یعنی یہ جو ہے یعنی خواتین کا اسٹیٹس ہے, تو اٹس اباؤٹ ریئلائزیشن. یار مرد تو فنکشن کر ہی نہیں سکتا. میں نے ریئلسٹکلی آپ لوگ اپنے بارے میں بھی سوچیں, ایک بندہ جو ہے وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتا لائف میں جب تک کہ اسے گھر سے عورت کی سپورٹ نہ ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان سے بھی نہیں بچ سکتا. محسنات جو نے کہا گیا, محسنات یعنی حسن بولتے ہیں فورٹرس کو. تو یہ جو ہماری وائفز ہیں نا, یہ ہمارے لیے شیطان سے فورٹرس ہیں برو. بالکل, یہ نہ ہو تو ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں میں پڑ جائیں. میں کہتا ہوں جو ایک مرد کے لیے جو 4 خواتین آتی ہے نا, جو ان کی کلوزسٹ ہیں, اس کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے, بیٹی ہے اور بہن ہے, یہ واللہ میں بتاؤں جو سپورٹ کسی کے پاس یہ چاروں ہیں یا جتنے بھی ہیں نا, چیرش دیم. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نا ایک خاص قسم کی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی سوسائٹی آج مارنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ جو دا کمپیشن دے ہیو فار دا مین ان دیئر فیملی, وہ بہت اسپیشل ہے. یعنی وی آل شوڈ ریئلائز, ہم خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا رول, ہماری بہنوں کا رول, ہماری وائف کا رول کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور وہ جو آپ نے بات کی نا فنکشن نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک ہے, ایسے بالکل ایسا. ایک مرد اپنے سارے تناؤ ہوئے, اس پہ جوکس بھی بنے ہوئے کہ وہ اکثر آتا ہے نا کہ مرد اپنی بیوی بچے سب کو گھر بیٹھ کے بڑا یشی کرتا ہے. تو وہ اس پہ کسی نے, میں دیکھ رہا تھا کیا, جیسے اس نے بھیجا نا اپنے گھر والوں کو, ساری گھر میں آیا نا, تو 15 منٹ بعد وہ بور ہونا شروع ہو گیا. ہی اسٹارٹس ٹو مس ہز کڈس, اور اپنی وائف کو مس کرنا شروع ہو گیا کہ یار کیوں اب ناؤ یو یوز ٹو دیم. تو وہی ابو سعد نے جو بات کی نا, آئی تھنک اگر ہر بندہ اپنے رولز میں رہے, انڈرسٹینڈ کرے, عورت اپنے رول کو پڑھے, انڈرسٹینڈ کرے, امہات المومنین کی لائف سٹوریز کو پڑھے, صحابیات کے بارے میں پڑھے,
دا لیڈرز آف ویمن جو 4 آتی ہیں ان کے بارے میں ان کی لائف سٹوری پڑھیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. مرد جو ہیں وہ صحابہ انبیاء کی لائف سٹوریز کو پڑھیں اور ادھر سے اپنے رول ماڈلز لیں اور دونوں بس قرآن سے جوڑیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نا اپنی طور پہ سنسیئرٹی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ 100% ایفرٹ دینا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ جائے گا. بالکل بیوٹیفل بیوٹیفل. اور ہمارا جو کرکس ہے نا وہ یہی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ فیمنزم ٹو ٹیل یو ہو یو آر. یو ڈونٹ نیڈ دیز ازمس کیزمز اینڈ فلاسفیز ٹو ٹیل یو کہ تمہارا کوئی رائٹ ہے یا تمہارا یہ ہے. یہ تمہیں کرپٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ ویمن, اور یہ موومنٹس خواتین کو کرپٹ کرنے کے لیے ہیں. سو اسلام نے آپ کو ایلیویٹ کیے, اسلام کو جانے پہچانے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر خاتون کو اتنی کیپیسٹی اور اپرچونیٹی دی ہے, ایکول اپرچونیٹی دی ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیمپین وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے تو اسلامی حقوق کی کیمپین ہونی چاہیے, اسی نام سے ہونی چاہیے, اور اس کا وہ موٹو بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم اسلامک حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, بالکل, نہ کہ کسی اور سولوشن کی ہے. اور یہ جو نیریٹیوز جہاں سے آ رہے ہیں کم از کم ان کی حالت تو دیکھ لینا کہ وہاں پہ خاتون کی کیا عزت ہے, Are they really an example to follow, you know? وہاں نہ ماں کی عزت ہے, نہ بیوی کی عزت ہے, نہ بیٹی کی عزت ہے, کچھ بھی عزت نہیں ہے.